الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانان اسلام، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے توبہ استغفار۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین ارحم الراحمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر و انسجا کے لیے تعریف و توصیف ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا فرمایا۔ ہمارے اور آپ کا یہاں آنا ایک اہم مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی بے بس و لاچار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 نبی علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر میں مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک بڑی برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو شرف و فضیلت بخشی ہے اسی مہینے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امت پر، پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کے اندر میں متعدد خصوصیت اور خصائص ہیں، بڑی فضیلت ہیں۔ اس کی اہم خصوصیت تو یہ ہے کہ اسی ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز اور نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، 30واں پارہ کے اندر میں مشہور سورت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔
تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا، افضل ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شرکت شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور پانچویں خصوصیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی روزے داروں کے لیے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور اس کا نام باب الریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کتاب الصوم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجنہ یقال باب الریان، کہ یہ ریان ایک ایسا دروازہ ہے جو روزے داروں کے لیے خاص اور مخصوص ہے۔ منہم الصائمون یوم القیامہ لا يدخل احدهم غیرهم، اور قیامت کے روز اس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ خصوصیت ہے۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ روزے داروں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اگر روزے دار دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ دعوات مستجابات، یہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعوت الصائم، روزے داروں کی دعائیں، دعوت المظلوم، مظلوموں کی دعائیں، دعوت المسافر، مسافروں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ بندہ مومن کے لیے ایک ایسی ڈھال ہے جو جہنم سے بچا دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ ایک ایسا ڈھال ہے، ایک ایسی ڈھال ہے جو بندہ مومن کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ اور 8ویں خصوصیت تو یہ ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے نا، ساری عبادت اس کے لیے ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہے کہ میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہو جائے، لوگ پرہیزگاروں میں اس کا نام شمار کرے۔ لوگ حج کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہے۔ لیکن روزہ ایک واحد عمل ہے، ایک واحد عمل ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا بندہ جانتا ہے۔ ساری عبادتیں انسان اپنے لیے کرتا ہے، لیکن روزہ ایک واحد عمل ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي أَجْزِي أَنَا وَأَجْزِي، کہ روزہ کا عمل، روزے کا اجر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دیتا اور اپنے سے دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر میں لوگوں کی 2-4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان مبارک کو 11 مہینہ بڑے ہی صبر و شکر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ جب اس کو یہ مہینہ مل جاتا ہے تو بڑی ہی مستعدی کے ساتھ
नवाफिल का एहतमाम करता है, नमाजों का एहतमाम करता है, सुनन का एहतमाम करता है, खैरात करता है, ज़कात देता है, सदक़ात करता है, गोया के तिलावत कुरान भी करता है, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हर वो अमल करता है जिससे अल्लाह तबारक व ताला की तक़र्रुब हासिल हो जाए। और ये लोग सबसे बेहतर इंसान हैं। और दूसरे नंबर के वो लोग होते हैं जिन पर रमजान मुबारक का महीना आ भी जाता है और आकर के चला भी जाता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे वो रमजान से पहले था वैसा ही रहता है, उसके जिंदगी के अंदर पे कोई तब्दीलियां नहीं आती है। और तीसरे नंबर के वो लोग होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हजरात को पता भी होगा, वो जानते भी होंगे कि सिर्फ रमजान में ही वो मुसलमान रहता है। रमजान आया मुसलमान, रमजान में वो अल्लाह को पहचानता है, रमजान में वो कुरान की तिलावत करता है, रमजान में वो सदक़ात व खैरात करता है, रमजान में बड़ा सखी हो जाता है, रमजान के अंदर में आकर के पक्का सच्चा मुसलमान हो जाता है। और ऐसे लोगों की मिसाल जानते हैं, बहुत ही सख्त है। आपने देखा होगा अपने मोहल्ले के अंदर में, अपने गली कूची के अंदर में कि कुत्ता पूरी रात भौंकता है, पूरी रात चिल्लाता है, और जैसे मुअज्जिन साहब की अजान होती है कोना पकड़ करके सो जाता है। तो ऐसे लोगों की मिसाल ऐसा ही है। इमाम अहमद बिन हंबल और फुज़ैल बिन अयाज रहिमहुल्लाह के सामने में ऐसे लोगों का तज़किरा किया गया तो आपने इरशाद फरमाया कि वो बहुत बुरी कौम है जो सिर्फ रमजान के अंदर में पहचाना जाए, रमजान के अंदर में गर्दाना जाए कि ये मुसलमान है। बहुत बुरी कौम है वो। इसलिए मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि हमें और आपको रमजान मुबारक के अंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी तलाफी करना है, अपने गुनाहों की माफी करवाना है। इंसान गुनाहों का पुतला है, इंसान से हर वक्त गुनाह सरजद होते रहते हैं। बनी आदम गुनाहों का पुतला है, उनसे गुनाह सरजद होते ही रहते हैं। कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, गुनाह होता है। बेहतर इंसान कौन है, अफजल आदमी कौन है, जो अपने गुनाहों को की माफी तलाफी कराने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर में मोमिनों को उभारा है। अल्लाह ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या ईमान वालो, तुम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में हाजिर हो जाओ और इस्तगफार कर लो, अल्लाह से माफी तलाफी कर लो, अपने गुनाहों की माफी तलाफी कर लो। और जानते हैं अगर आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलाफी कराते हैं तो अल्लाह ताला आपके हर गुनाह की जगह एक एक नेकी देता है, आपके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। कुरान मजीद की उस आयत करीमा पर गौर कीजिए। अल्लाह ने सूरह फुरकान के अंदर में इरशाद फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। कि जो लोग तौबा करते हैं, ईमान लाए हैं, नेक अमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा माफ करने वाला है, निहायत मेहरबान है। इस आयत करीमा से यह बात वाज़ेह हो गई कि एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में इस्तिग़ासा दायर करेगा तो अल्लाह ताला यकीनन उसके गुनाह को माफ कर देगा। भरोसे क़यामत उसके एक एक गुनाहों की जगह एक एक नेकियां देगा। और आप जानते हैं तौबा का माना क्या होता है। हमारे यहाँ
ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، عام طور پر لوگ توبہ کے معنی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے توبہ کے الفاظ کو ذکر کر دینا، بار بار اس کو پڑھ دینا، یا اسی طرح لوگ گال پر تھپڑ مار کر کے استغفار کرتے ہیں. کیا یہ نام ہے یا یہی معنی ہے؟ میرے بھائیو، یہ معنی نہیں ہے اس کا. حقیقی معنی اور مفہوم، حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی گناہ کیا ہے، جو گناہ آپ سے ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہو، کبیرہ ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، ان تمام گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دینا، نیکیوں میں اپنے آپ کو ملوث کر دینا. تبھی جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہوگی. اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 39 میں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، کہ بندے کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنے خطاؤں کی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے توبہ کو قبول فرماتا ہے. ایک انسان نادانی میں، بے خبری میں، بھولے بھٹکے کوئی گناہ کر لیتا ہے اور پھر فوراً لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کیجیے. سورہ نساء میں پڑھیے، آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. جانتے ہیں جو مومن آدمی ہوگا، ایمان والا آدمی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا اس کے پاس، جب قرآن کی آیتیں، اللہ رب العالمین کی بات جب اس کے سامنے کی جائے گی، اس کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. جب یہ دل سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے، تو کبھی بھی قرآن کی آیتیں اس دل پر کبھی اثر نہیں کرے گی. انسان اگر گناہ کرتا ہے، دھولے بھٹکے، نادانی میں، بے خبری میں، اور پھر فوراً لوٹ آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اس پر لوٹ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام احکاموں پر حکمت رکھنے والا ہے. اور اگلی آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے اسے غور سے سنیے. اللہ نے کہا کہ ایک انسان برائیاں کر رہا ہے، ساری عمر برائیاں کرتا رہا، لیکن جب اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے. یہ ظاہری توبہ ہے. ایسے توبہ کی کوئی قیمت نہیں اللہ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے بھائیو، انسان نادانی میں، بے خبری میں اگر گناہ کر لیا ہے، انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، اور پھر وہ لوٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے اپنے آنکھوں سے موت کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اپنے آپ کو، تم نے موت کو دیکھ لیا اور اب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں. یہ ظاہری توبہ ہے تیرا، یہ دکھلاوا ہے. حدیث رسول کے اندر میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغیغر، کہ بندہ کی توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس کی آخری سانس حلق میں اٹکنے سے پہلے. اگر انسان کو اس بات پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ میں ابھی زندہ رہوں گا 2-4 گھنٹہ، 2-4 دن، 2-4 مہینہ، 2-4 سال، اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، بشرطے اس کی آخری سانس حلق میں اٹکنے سے پہلے. میرے بھائیوں،
توبہ کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی کرنے کو کہا ہے. وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی توبہ کے تعلق سے. مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا, قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے, ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. وقت اجازت نہیں دیتا, ورنہ پوری پوری حدیث آپ کے سامنے میں رکھ دیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر میں پیدا کرنا ہوگا. اپنے خلوت میں, اپنے جلوت میں, اپنے تجارت میں, اپنے معاملات میں اللہ کا ڈر ضروری ہے, اللہ کا خوف ضروری ہے. تبھی جا کر کے آپ کا دل نرم ہوگا, تب آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے. رمضانی مسلمان نہیں بنیے, رمضانی مسلمان نہیں بنیے. بننا ہے تو سال بھر والا مسلمان بنیے, 12 مہینے والا مسلمان بنیے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حضرت ابو سعید راوی حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی بیان کہتے ہیں, ابو سعید تم سے پہلے ایک آدمی تھا جو 99 قتل کیا تھا. مشہور واقعہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا. پھر اس نے دنیا کے بڑے عالم دین کا پتہ کیا تو ایک راستے میں ایک راہب مل گیا, اس کو اپنا واقعہ سنایا تو اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی, تو اس کو بھی قتل کر ڈالا, گویا کہ 100 ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا, پھر وہ دنیا کے بڑے عالم دین کا پتہ لگایا, پھر وہاں گیا, پھر اس کو بتایا کہ بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ تم فلانا جگہ کو بدل دو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. راستے میں جا رہا تھا کہ آدھے راستے میں اس کی موت ہو گئی. واقعہ بہت مشہور ہے. فرشتے آپس میں لڑنے لگے, 2 فرشتے آئے, ایک عذاب کے اور ایک جو ہے نیک فرشتے آئے, جنت کے فرشتے آئے, اور ان کو اٹھانے لگے تو دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی. ایک فرشتے نے کہا انسانی شکل میں آ کر کے کہ جگہ کی پیمائش کر لو, اگر یہ نیک بستی کی طرف ہے تو نیک فرشتہ لے جائے گا, اور اگر یہ برے بستی کی طرف ہے تو عذاب والا فرشتہ لے جائے گا. ایسا ہی ہوا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بستی کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا, اور بری بستی کو حکم دیا کہ تو دور ہو جا. چنانچہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بتا, ایک بالش وہ جو ہے زمین قریب ہو گیا, اور اس کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کو اٹھا کے لے کے گئے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں جگہ دے دیا. بہت مشہور واقعہ ہے, کتنا سبق آموز واقعہ ہے. غور کریں گے تبھی نا. ہم اگر سدھرنا نہ چاہیں, لاکھ تقریر کر دی جائے آپ کے سامنے میں تو آپ کے دل پر کبھی اثر نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اس کے فوائد بھی بہت ہیں. ایک فوائد پر آپ ذکر کے غور کیجئے. قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام, ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا, کہ حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا. کہہ لوگو تم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لو, اپنے آپ کو بخشوا لو. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور آسمان سے بارش نازل کرے گا. دوسرا فائدہ. اور تیسرا فائدہ یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا, اولاد دے گا, اس میں برکت دے گا, باغات میں برکت دے گا. 4 فائدے میرے بھائیوں. استغفار کرنے کے بارے میں اس کی تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے. رمضان کا یہ مہینہ ہے, اب دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اگر ہم اور آپ ابھی نہیں سدھرے تو کب سدھریں گے میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد سدھریں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں, اپنے دل کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں, اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لیں.
یہی کام آئے گا، اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز آپ کو کام آنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کا جب ڈر نہیں ہے تو ہم اور آپ حرام کھائیں گے، حلال کمائی چھوڑ کر کے حرام کی طرف بھاگیں گے۔ مشہور واقعہ ہے قرآن حدیث کے اندر میں کہ ایک انسان، رمضان کا مہینہ اسی مناسبت سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ مشہور واقعہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک انسان لمبا سفر کر رہا ہے اور سفر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم حرام مال سے پرورش ہوا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے جسم کے اندر میں جو خون ہے وہ حرام کا ہے، اس کے جسم کی جو پرورش ہے وہ حرام کی ہے، وہ جو کپڑا پہنے ہوا وہ حرام کا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ تعالیٰ ایسے حرام خوروں کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، لیکن بعض حاجی کو آپ دیکھیں گے حج کرنے تو گیا، وہاں سے آنے کے بعد اور مزید اس کے اندر جو ہے برائیاں آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرام مال۔ گیا تو صحیح جگہ تھا، ارکان بھی ادا کیا، سارے کام کیا، اس کے باوجود بھی اس کے اندر میں کوئی بدلاؤ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ حرام مال۔ اس حرام مال سے اگر آپ حج کریں گے، عبادت کریں گے، آپ کی کچھ نہیں قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہم اپنے دلوں کے اندر میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ اسے تو روزگار عطا فرما دے۔ اللہ جو لوگ بیمار حال ہے اسے شفا کلی نصیب فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، ایک چیز آپ لوگوں کو وضاحت کر دینا مناسب سمجھوں گا۔ یہاں پر کئی چہرے ہمارے نظر میں ہیں جن کے یہاں ہم لوگ جب اس مدرسے میں پڑھتے تھے تو مٹھیا چاول لایا کرتے تھے۔ یہاں سے بازار پر جاتے، ادھر بھونو نانا مرحوم راجہ نانا، ادھر انجار صاحب اور ادھر لڈن صاحب اور اس کے علاوہ ادھر کالے امین صاحب ہوں گے۔ ہم لوگ بچپن میں جایا کرتے تھے، آپ ہی کے اسی مدرسے کے پروڈکٹ ہیں ہم لوگ۔ الحمدللہ 20-25 بچے آپ کے اس مدرسے سے بڑے بڑے جامعات میں، بعض بچے تو مدینہ یونیورسٹی تک پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے اس مدرسے کا بھی خیال کیجئے گا۔ یہاں اگر آپ دیں گے، آپ کا بچہ یہاں جو کامیاب ہوگا تو باہر جا کر کے تقریر کرے گا۔ آپ ہی کے مٹھیا چاول سے بچہ جب تقریر کرے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ لوگ اس کا خیال کریں، مسجد کو، مدرسے کا جو ہے پوری طریقے سے آپ خیال کریں۔ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں پورا بھاگ ڈور لے لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے گا۔ اس کا جیتا جاگتا مثال میں ہوں جو آپ کے اس مسجد میں کھڑا ہوں۔ کل کو ہم لوگ اس مسجد میں دوڑ بھاگ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مختصر سناؤں کہ میں یہاں سے جب بھاگ گیا تو یہ صاحب بھائی یہاں موجود ہے، مجھے گھسیٹ کر کے لایا مدرسے میں، اور آپ ہی جی ایک ڈنڈا دکھایا، اس کے بعد ہم کو مسجد میں روک دیا۔ تو یہ سب واقعہ ہے، آپ ہی کے اس مدرسے سے، آپ ہی کے اس چندے سے ہم لوگ یہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو آپ لوگ دامے درمے سخنے اپنے اس مدرسے کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، اولاد میں برکت دے گا۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔